جی رانا ثناءاللہ صاحب، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو مختلف حکومتیں پاکستان لانا چاہتی تھیں، نہیں لا سکیں۔ اب محسن نقوی صاحب کہتے ہیں جی کہ ہم یہ دو بندے جو ہیں، ایک شہزاد اکبر صاحب ہیں اور ایک ریٹائرڈ میجر صاحب ہیں، ان کو لے کے آئیں گے پاکستان۔ تو کیسے لائیں گے؟ دیکھیں، جب یہ روایت پچھلے آپ نے کافی پرانے 10 سال پہلے کے حوالے بھی دیے ہیں، اور اب ریسنٹلی کو 4-5 سال پہلے کے بھی، تو ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ ایسے لوگوں کے متعلق حکومت جو ہے وہ کوشش کرتی ہے، کیونکہ یہ پچھلے دنوں میں جو چیزیں میڈیا پہ ریفلیکٹ ہوئی ہیں ہے تو زیادتی کہ اس حد تک آپ آگے چلے جائیں کہ آپ ایک ڈسپلنڈ ادارے سے متعلق ایسی افواہ سازی کریں جیسی افواہ سازی مارکہ حق کے دوران جو ہے وہ انڈین میڈیا نے کی تھی، اور انہوں نے بھی اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ پھیلائی تھیں۔ تو یہ محسن نقوی صاحب نے اپنی انٹینشن شو کی ہے کہ وہ بھی یہ کوشش کریں گے۔ اب اس سے پہلے جس طرح سے آپ نے دکھایا کہ یہ کوششیں کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن بہرحال انہیں بھی جو ہے وہ کوشش کرنے کا حق حاصل ہے، دیکھیں وہ کامیاب ہوتے ہیں نہیں، میں نے یا یہ نہیں سوال ہوتے۔ اس لیے اٹھایا ہے علی زبر صاحب، آپ سے میں سوال کر لیتا ہوں کہ آپ کی پارٹی کے ایک رہنما مونس لائی صاحب، وہ آج کل اسپین میں ہیں، ان کے لیے کوشش کی گئی ہے انٹرپول کے ذریعے، اور اخبارات نے یہ خبریں چھاپی ہیں کہ انٹرپول ریجیکٹس گورنمنٹس ریکویسٹ ٹو ایکسٹراڈائٹ مونس الائی۔ تو اگر مونس لائی پہ یہ آپ کی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تو اس پہ کیسے ہوگی؟ کیا اس بارے میں پاکستان کی حکومت اور برطانیہ کے درمیان کوئی خصوصی بات چیت چل رہی ہے؟ قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، قانون بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کی ایکسٹریڈیشن کرنی ہے تو یہ جو بین الاقوامی قانون ہے وہ ریکگنائز کرتا ہے کہ ہر ملک کا قانون اپنی ٹیریٹری، اپنے حدود تک ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یعنی اگر پاکستان کے قانون میں کوئی جرم ہے تو وہ آٹومیٹکلی انگلینڈ میں اگر کوئی پاکستانی باشندہ ہے، بیٹھا ہے، یا امریکہ میں بیٹھا ہے یا کسی اور ملک میں بیٹھا ہے، تو اس پہ لاگو نہیں ہوتا۔ آپ کو وہاں جا کے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ایک ایسا جرم ہو گیا ہے جس کا سزا ہو گئی ہے، جو کہ جرم یا تو منی لانڈرنگ کا ہے یا جرم ٹیررزم کا ہے۔ اگر آپ ٹیررزم اور منی لانڈرنگ کے جرم کی بات کریں گے، جس کی بھی کافی ریکوائرمنٹس ہیں، تو پھر تو شاید آپ کو جو حکومت ہے باہر کے ملک کی، اگر وہ بین الاقوامی قانون کو پہ انہوں کی ٹریٹی ہے آپ کے ساتھ، تو پھر وہ ایکسٹریڈائٹ کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ اس کے علاوہ کوئی بات کریں گے کہ کسی نے کوئی ایسا جرم کیا ہے جو کہ ٹیررزم نہیں، منی لانڈرنگ نہیں، آپ کہیں گے جی ہماری اسٹیٹ کے خلاف بات کر رہا ہے، تو وہ بالکل نہیں ہوگی اس کی ایکسٹریڈیشن۔ اب جو آپ نے ایک ایگزامپل دیا الطاف صاحب کا، ان کے خلاف حالانکہ بڑے سنگین جرائم کا ایک طرح سے کیسز بھی تھے اور شاید سزائیں بھی تھیں، اور اس میں ٹیررزم کے چارجز بھی تھے، اس کے باوجود وہ جب ایکسٹریڈیشن کی کوشش کی گئی تو انہوں نے برطانوی جو کورٹ تھا، عدالت تھی، وہاں سے اسٹے آرڈر لے لیا، اور آج تک ان کو واپس لانے میں حکومت کامیاب نہیں ہوئی۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ کسی قسم کی کامیابی ہو سکتی ہے۔ ہاں، تھریٹ کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں جیسا رانا صاحب نے کہا، لیکن ہماری ایکسٹریڈیشن کا چانس میں نے تو نہیں دیکھا کسی طرح بھی کہ ہمارے جب تک یہ قانون کو آپ تبدیل نہیں کرتے یا بین الاقوامی قانون تبدیل نہیں ہوتا تب تک یہ نہیں ممکن۔ اچھا رانا صاحب، اب یہ تو نہیں ہوگا، ویسے میں آپ کی ایک رائے لے رہا ہوں کہ یہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں، جو نیب سے بھی وابستہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں، لیگل ایگل کے طور پہ، یہ مشیر داخلہ تھے۔ ہاں، مشیر داخلہ تھے، تو بہت سے جو اہم شخصیات ہیں ان کی گرفتاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا بڑا کردار تھا، لیکن ان کا اب کہا جا رہا ہے کہ پاسپورٹ جو ہے وہ کینسل ہو گیا ہے، اور ان کو ابھی تک برطانیہ میں سیاسی پناہ بھی نہیں ملی، ابھی تک تو نہیں ملی۔ لیکن یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے تو اس کے بعد تو ان کا کام آسان ہو گیا، ان کو تو پولیٹیکل اسائلم بڑی آسانی سے مل جائے گا۔ ہاں، وہاں پہ یہ اس چیز کو اپنی فیور میں استعمال کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر سکتے ہیں۔ علی ظفر صاحب نے جو بات کی ہے یہ بات درست ہے کہ کوئی ایسا آفینس جس کو انٹرنیشنلی مانا جاتا ہو کہ یہ آفینس ہے، جیسے منی لانڈرنگ ہے،
جیسے ٹیررزم ہے، تو اس پہ تو یہ چیز جو ہے ہو جاتی ہے، لیکن ادروائز جو باقی افینسز ہیں اس میں جو ہے وہ خاص طور پہ یو کے اور امریکن کورٹس جو ہے نا ان کا معاملہ ادروائز ہی ہے۔ اچھا، اب جو وجہ ہے، یعنی کہ جو محسن نقوی صاحب نے بھی کہا ہے جی کہ اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تو آج کل جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اور جو ایک بحث چل رہی ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ اچھا، میرا خیال ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا جو عہدہ ہے آرمی چیف کا، اس کو لیگل کور ہے اس کو کانسٹیٹیوشنل اپنا جو ہے وہ 2027 تک، کانسٹیٹیوشنل تحفظ حاصل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ صرف جو جوائنٹ سروسز چیف کا وہ ہونا نا، جی چیف آف ڈیفنس سروسز کا، جی، چیف آف ڈیفنس سروسز۔ تو آج تو پرائم منسٹر صاحب پاکستان میں ہیں، تو اگر یہ آج ہو جاتا تو یہ افواہیں بھی ختم ہو جاتی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کانسٹیٹیوشن امینڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ریلیونٹ لاز نے امینڈ ہونا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ جب امینڈ ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر رولز فریم ہونے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رولز باقاعدہ فریم ہونے کے بعد ایک پورا پروسیجر ہے کہ وہاں پہ ان کی جو ہے وہ پھر اپروول ہوتی ہے۔ تو اس میں یعنی فوری طور پہ اور اتنی جلدی سے کرنے کی تو کوئی وجہ موجود نہیں ہے۔ اس کا نومبر سے کوئی تعلق نہیں، یعنی اس کا نہ نومبر سے کوئی تعلق ہے، نہ اس میں کوئی اتنی جلدی سے اس کو کرنے کی کوئی وجہ ہے۔ تو یہ سارا پروسیجر جو ہے وہ اس وقت ان پروگرس ہے، جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا تو یہ ہو جائے گا۔